إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موضع الثاني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو میری ماں اور بہنیں، تمام تعریفات و توصیفات کے بریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے دریا و سمندر تک سب کی خلقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز کا حکم اور اس کی حکمتیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری خلقت کی ہے، اور خلقت کرنے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری کو عائد کیا ہے، اور ذمہ داری سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسانیت کی خدمت میں ڈھیر ساری چیزوں کو لگا دیا ہے۔ مثال سے یوں سمجھا جائے کہ جو روٹی ہماری دسترخوان کی زینت بنا کرتی ہے، جسے ہم کھاتے ہیں، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا انسان اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو، اے انسان اپنی کھانے کی چیزوں کو دیکھو۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کو نازل کرتا ہے، اور نازل کرنے کے بعد زمین کے تہوں میں پہنچاتا ہے، اور زمین کے تہوں میں پہنچنے کے بعد کسان اس زمین کو ہلکا بناتا ہے اور اس کے اندر بیج روپتا ہے۔ بیج روپنے کے ساتھ اللہ رب العالمین طرح طرح کے فصل نکال دیتا ہے، طرح طرح کے فصل نکال دیتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اللہ رب العالمین طرح طرح کے میوے، مکھانے، پھل، فروٹ، سبزیاں، ترکاریاں، طرح طرح کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نکال رہا ہے، اور نکالنے کے ساتھ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی جیسے ہم منڈی کی طرف گئے، منڈی میں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین منڈیوں میں ایک دوسرے کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام چلایا ہے، اور نظام چلانے کے بعد اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ انسان باقی رہے، انسان محفوظ رہے، انسان صحت یاب رہے، بیماریاں ہمارے قریب نہ بھٹکے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے انسانیت کی محافظت کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز جیسی عظیم تحفہ سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے پہلی امتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ انعامات سے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی ویلیو کو نہیں سمجھا۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اور معراج پر یہ عظیم تحفہ عطا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس عظیم تحفہ سے نوازا، اور آپ نے جب اسے عمل کر کے بتایا تو اس سے انسان کو بے شمار فائدے ہوئے، بے شمار فائدے، نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ جہاں دینی فائدے ہیں وہاں پہ دنیاوی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ایک بندہ جب اپنے گھر سے وضو کر کے جب مسجد کی طرف آتا ہے تو جتنی اس کے قدم بڑھتے ہیں اس پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو دینی فائدے ہوئے۔ وضو کے اب دنیاوی فائدے کیا ہوئے کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ہم پکڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم مچھر کو مار رہے ہیں، مکھی کو بھگا رہے ہیں،
بہت سارے ایسے جرمز ہیں، بہت سارے ایسے جراثیم ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، بہت سارے ایسے کٹ ہیں جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ جب ہم مائکرو اسکوپ کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے، اپنی اسکین کو مائکرو اسکوپ کے لینس کے نیچے ہم رکھیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہائے ہمارے ہاتھ پہ انسیکٹ چل رہا ہے، ہمارے ہاتھ پہ جرمز ہیں، ہمارے ہاتھ پہ کیڑے اور مکوڑے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچاؤ کے لیے، انسانیت کے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نماز کا عظیم تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ حکم ادا کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے ارادہ کر لو تو تم سب سے پہلے وضو کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھ کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ کیوں اللہ رب العالمین دھلوا رہا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا حکم دے رہا ہے؟ ایسا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے دے رہا ہے کہ انسان کام کاج کی وجہ سے اس کے ہاتھ کسی ایسی چیز کو چھو لیے ہوں گے، یا اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے جرمز آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں آئے ہوں گے پھر بھی ہمارے پلکوں پر موجود ہوں گے، ہمارے بال میں موجود ہوں گے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس وضو جیسے محبوب عمل کے ذریعے سے ہماری حفاظت کر رہا ہے کہ جب ہم نے اپنے ہاتھ کو دھولا وہ سارے جرمز پانی کے بہاؤ میں بہہ گئے۔ اس کے بعد جب ہم نے پانی سے اپنے چہرے کو دھولا تو جو چہرے سے چپک گئے، ہم بائک ڈرائیو کرنے کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے جرمز ہوتے فضاؤں میں جو آ کے ہماری اسکن پر چپک جایا کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین اس وضو کے ذریعے سے جب ہم نے اپنے چہرے کو دھولا تو اللہ تعالیٰ اس جرم کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اپنے ہاتھ کو ہم کوہنیوں سمیت دھلتے ہیں تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ باڈی ٹمپریچر کو اللہ رب العالمین لیول میں لا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کام کاج کرتا ہے، اس کی باڈی کے ایک ایک اعضاء ایکٹیو رہا کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں کبھی انسان گرم، انسان کے بلڈ میں ایک پریشر جیسا آ جایا کرتا ہے، تو ایسے وقت میں جب مومن بندیاں جب وضو میں ہم اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں، اپنے پیر کو دھلتے ہیں، فوراً باڈی ٹمپریچر لیول میں آ جایا کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنے رب سے کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم ہمیں دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے بے شمار فائدے ہمیں عطا کر رہا ہے۔ لاس اینجلس کے بڑے بڑے ماہرین جب ریسرچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز پر وہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا عظیم تحفہ مسلمانوں کو وضو کی شکل میں عطا کی گئی کہ مینٹلٹی ڈسٹربنس کے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے، انسان کی ذہنی توازن کو صحیح سالم رکھنے کے لیے، کہ انسان کے سر کا مسح کرنا اور مسح کرنے کے بعد بالوں سے حشرات کو دور کرنا، یعنی جو بالوں میں جرمز ہو جایا کرتے، اڑ کے چپک جایا کرتے، بالوں میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، بالوں میں چپکانے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے، وہ جرمز کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتا ہے۔ جب مومن بندہ اپنی انگلیوں کو پانی سے تر کرتا ہے اور تر کرنے کے بعد جب اپنے سر پہ پھراتا ہے، مسح کرتا ہے، تو سارے جرمز پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مومن بندہ مسح کرتا ہے، مسح کرنے کے بعد یہاں پہ باریک باریک نلیاں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر ایک نلی کو ہم پکڑ لیں اور اس نفس کو پکڑنے کے بعد یہاں سے نلور کو ہم جائیں، پھر ہم واپس آئیں، پھر بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی باریک باریک اللہ رب العالمین نے رگیں مغز کے اندر پیرو رکھا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں مسح کرتے ہیں تو تمام دماغ کے تمام نبض ایکٹیو ہو جایا کرتے ہیں، انہیں تازگی مل جایا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان اگر ڈپریشن میں جانے والا ہے تو وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے، سوچ اور چنتا کے اندر مبتلا ہو جاتے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں تقویت و قوت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب مومن بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لیتا، وضو کرنے کے بعد جب ہم مسجد میں آتے تو مسجد میں آنے کے بعد جب ہم انوشاسن کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے، تو صف میں کھڑے ہونے کے ساتھ سب سے پہلا جو ہمارے دل کے اندر جو بات آتی ہے، اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پیروکار ہیں، ہم کسی کے رولز کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم کسی کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے ہم سب باندھے کھڑے ہو جایا کرتے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ وقت کا ایم پی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آ کے ایک صف میں عاجزی کے ساتھ ہم اپنے پالنہار کے آگے کھڑے ہو جاتے۔
کھڑے ہونے کے بعد جب ہمارا پیر پوزیشن میں ہوتا اور ہم صف میں کھڑے ہوتے اس پوزیشن پر، تو ایسے وقت میں کیا ہوتا، اس ایسے وقت میں جب ہم پوزیشن میں کھڑے ہوتے تو ہماری جو یہ پیر کا ہے اس کا الائنمنٹ شروع ہو جایا کرتا، الائنمنٹ شروع ہو جایا کرتا، کیونکہ ہم پیروں سے پیر کو ملا کر ایک پوزیشن میں ہم اپنی آنکھوں کی ریز کو زمین پر ٹکائیں، یہ آنکھ کا ایکسرسائز ہو رہا ہوتا، پیر کا ایکسرسائز ہو رہا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی ہم رکوع میں چلے جاتے، رکوع میں جانے کے بعد فوراً بلڈ ہماری ریڑھ کی ہڈیوں میں اور اس کی گداز کے اندر سرکنگ کرنا شروع کر دیا کرتا، اور تمام جوڑ جو ہڈیوں میں اللہ رب العالمین نے جوڑ رکھے ہیں وہ سب کے سب ایکٹیو ہو جایا کرتے، سب کے سب ایکٹیو ہو جایا کرتے۔ آپ کوئی دوسرا عمل انجام دیں، آپ کوئی دوسرا کام کریں، اتنی تقویت جسم کو نہیں پہنچ سکتا جو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم جب سجدے میں جانے کی تیاری کرتے، سجدے میں چلے جایا کرتے۔ جب ہم سجدے میں چلے جایا کرتے تو یہ وہ پوزیشن ہے کہ تمام کے تمام آج کے وقت کے ماہرین حیران و پریشان ہیں، ہائے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اتنی عظیم تحفہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، پھر بھی یہ فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنی لیب کے اندر ریسرچ کر کے یہ ثابت کیے کہ جب مومن بندہ سجدے میں ہوا کرتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء ایکٹیو ہو جایا کرتے ہیں اور بلڈ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ سرکنگ شروع کر دیا کرتا ہے، اور بلڈ سرکنگ کی وجہ سے وہ فوراً ریڑھ کی ہڈی میں سرائٹ کرتا ہوا انسان کے اسکل میں پہنچ جاتا، کھوپڑی کے اندر پہنچ جاتا، اور تمام رگوں کے اندر خون پہنچنا شروع ہو جایا کرتا۔ ہم لاکھ کوشش کریں، لاکھ ہم ٹریڈ میل پر دوڑ لگائیں، ایکسرسائز کریں اور طرح طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے اختیار کریں، ہمیں اتنی قوت و طاقت نہیں مل سکتی جتنی نماز میں ایک ہی بار بیک وقت ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جانے کے بعد یہ چہرے کے تمام مسام بھی کھل جایا کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کریم کا لیپ لگا لیں گے تو ہمارے چہروں پر بشاشت آ جائے گی، خوبصورتی اور نکھار آ جائے گا۔ نہیں، اگر ایسا نکھار آتا تو تمام کے تمام افریقی ممالک والے ویسے ہی کریم کا لیپ لگاتے اور سب کے سب خوبصورت بن جاتے، ان کا کالا پن دور ہو جایا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم نماز میں جاتے ہیں، نماز میں سجدے میں ہم جاتے ہیں، اپنے سجدے میں جانے کے ساتھ ہم اپنے سجدے کو تھوڑا دیر کریں، اور دیر کرنے کے بعد اپنے ساتھ آئینہ رکھیں، آئینہ رکھنے کے بعد ہم دیکھیں جھانکیں اللہ رب العالمین کیسے ہمارے چہروں پر بشاشت اللہ رب العالمین اس کے اندر پرو دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے میں ہونے کے ساتھ خون بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ہمارے تمام چہروں سے ہوتے ہوئے باریک نلیوں سے ہوتے ہوئے تمام مغز کے اندر وہ خون بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ فلو ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چہرے کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز سے ہمیں کیا حاصل؟ نماز سے بے شمار نماز کے بینیفٹ ہیں۔ سائنسی اعتبار سے اگر دیکھے جائیں تو یقیناً بہت سارے ایسے ڈاکٹروں کی ٹیم یہ کہہ رہی ہیں آج کے موجودہ وقت میں، بہت سارے ٹیکنیشین، بہت سارے تھراپسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز بہت ہی عظیم تحفہ عطا کیا گیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ماننے والوں کو عطا کیا ہے، اور نماز کے اتنے فائدے کہ یقیناً دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار فائدے، دینی اعتبار سے بھی بے شمار فائدے۔ یہ کب ہمیں حاصل ہوگا؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، جب ہم اپنے رب کو منانے کے لیے ہم سجدے کریں گے۔ سجدے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے صرف سجدے کا حکم دیا۔ کیا ابلیس نے زناکاری کی تھی؟ کیا ابلیس نے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھا تھا؟ کیا ابلیس نے گالی بکا تھا؟ کیا ابلیس نے کسی کو دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا ابلیس نے کسی کو دغا اور فریب کے اندر مبتلا کیا تھا؟ نہیں، اس نے سجدے کا انکار کر دیا، اس نے سجدے کا انکار کیا، لہذا اللہ رب العالمین نے مردود قرار دیا، اور مردود قرار دینے کے بعد اللہ رب العالمین جو جنت کا باسی تھا اللہ رب العالمین نے اسے نکال باہر کیا صرف سجدے کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ اب اندازہ لگائیں اگر ہم فجر کو نہیں آتے تو فجر میں کتنے سجدے، 2 رکعت کی اگر ہم نے نماز پڑھی 4 سجدے، سنت اگر ہم نے پڑھا تو گویا کہ 4 اور سجدے، گویا کہ 8 سجدوں کا ہم نے صرف فجر میں انکار کر دیا۔
اب ہم ظہر میں آئیں، اندازہ لگائیں ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. مغرب، اس کے بعد عصر میں آئیں، مغرب میں ہم نہیں آتے، فجر میں نہیں آتے. گویا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. اور اتنے سجدوں کا انکار کرنے کے بعد ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو گویا کہ جنت ہمیں ایسے یوں ہی مفت میں نہیں ملنی، مفت میں نہیں ملنی. اگر مفت میں ملنا ہوتا، اگر مفت میں جنت ملنا ہوتا تو نابینا صحابی جسے آنکھ سے کچھ دکھ نہیں رہا ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، بارش کا موسم ہے، پھر بھی وار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لوں. تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جا تجھے اجازت ہے. لیکن پھر تھوڑی دیر میں اللہ رب العالمین نے فوراً وحی کے ذریعے سے پیغمبر عربی کو باخبر کیا کہ نہیں نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فوراً بلایا، روکا اور کہا کہ تیرے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے نا، تیرے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں اذان کو سنتا ہوں، لہذا مسجد میں آنا ہوگا، لہذا مسجد میں آنا ہوگا. اب اندازہ لگائیں ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی بنا پر ہم مسجد کو نہیں آیا کرتے، چھوٹے چھوٹے عذر کی بنا پر ہم نماز کو چھوڑ دیا کرتے. اللہ رب العالمین تو ہمیں حفاظت کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں قوت و طاقت بھرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک جسم کے ایک ایک اعضاء کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں جوڑ بنائے ہیں اس کے اندر لچک پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم ایکسرسائز کریں، ہم جم کو جائیں، جم کو جانے کے بعد طرح طرح کے ایکسرسائز کیے جاتے، وہ بھاری بھرکم لوہے کو اٹھایا جاتا، اپنی انگلیوں کو پھرایا جاتا، ٹریڈ مل پہ دوڑ لگایا جاتا. تو اس سے جتنا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اگر ہم مسجد کو آئیں، اچھے طریقے سے وضو کریں اور نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم پڑھیں، اس سے زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، اس سے زیادہ ہمیں فائدے حاصل ہوں گے. اور اللہ رب العالمین نے آگے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ سب نمازوں کی اور درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے، فجر کی اور عصر کی ہم حفاظت کریں گے، تو دوسری نمازوں کی حفاظت خود بخود ہوتی چلی جائے گی، خود بخود ہم کرتے چلے جائیں گے. ہم نمازوں کی پابندی کریں. جب نمازوں کی ہم پابندی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور چیزوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت میں کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز قائم کر، اور بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے. بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ نماز ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ اذان لگائی جاتی، اور اذان لگانے کے بعد ہمیں یہ دعوت دی جاتی کہ ہم مسجد کو تیار ہو جائیں. اب ایک بندہ اگر برائی کے لیے وہ نکل پڑا اور وہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں اس برائی کو انجام دینا ہے، لیکن اس کے کان سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے اور وہ فوراً اپنے آپ کا اپنا رخ چینج کر دیتا ہے کہ رب نے بلا لیا. جب رب نے بلا لیا اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ گئے. لہذا جس گناہ کا ارتکاب وہ کرنے والا تھا وہ اس کی محافظت ہو جاتی ہے، اس کا بچاؤ ہو جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ہم تیز رفتار میں ہم گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، اور جیسے ہی اذان کی آواز ہمارے کان سے ٹکرائی، فوراً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے گاڑی کو ہم نے وہیں پہ روک دیا، اور روکنے کے ساتھ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد ہم مسجد کو آئے تو گویا کہ نیند کا خمار ہمارے آنکھوں پر تھا. رات کی تنہائی میں ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، نیند کا خمار تھا ہمارے آنکھوں میں. ممکن تھا کہ ہم آگے جاتے اور حادثات کا شکار ہو جاتے، ہماری گاڑی ایک دوسرے سے ٹکر کھا جاتی اور ہم وہیں پہ جانا کہیں اور چاہتے تھے اور کہیں اور چلے جاتے. لیکن اذان اور نماز کی محبت نے ہمیں حفاظت بخشا. کیسے؟ اذان ہوئی، فوراً ہم مسجد کو آئے، وضو کیے، وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے ساتھ وہ تمام نیند کا غلبہ جو ہمارے آنکھوں پر سوار تھا، ہمارے ذہن و دماغ اور ہمارے جسموں پر سوار تھا، وہ فوراً دور ہو جایا کرتا ہے. جب دور ہو جاتا، مسجد سے ہم نکلتے تر و تازہ ہوتے. اب ہم گاڑی کو چلائیں گے، اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانیاں ہوں گی. اور اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے. یہ حفاظت اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے مرتبے کو بلند کرتا ہے. آگے صحیح مسلم کی روایت ہے، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان
نماز کا چھوڑ دینا انسان شرک اور کفر کے درمیان یہی فاصلہ ہے، یعنی ایمان والے اور نافرمانوں میں اللہ رب العالمین نے جو حد فاصل قائم کیا ہے وہ نماز ہے، اور ہم نماز کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے چھوٹی بڑی پریشانیاں ہمارے قریب بھی نہ بھٹکے گی، اور اللہ رب العالمین کمر بیک پین ہو جایا کرتا، ریڑھ کی ہڈیوں میں درد رہتا، انگلیوں میں لچک پیدا نہیں ہوتی، یا اسی طریقے سے سر میں ہمیشہ درد رہا کرتا۔ ہم نماز کی پابندی کریں، اچھے سے وضو کریں، اور خلوص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چھوٹی بڑی تکلیف کو اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے گا ہی نہیں بلکہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ آج یورپین ممالک میں، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، کیلیفورنیا اور اسی طریقے سے یو ایس کے بہت سارے اضلاع میں آج پریکٹیکلی طور پہ وہ گھروں کے لو فلور میں، وہ بیسمنٹ کے اندر وہ پریکٹیکلی طور پہ اس نماز جیسے عمل کو انجام دے رہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، ان کا یقین نہیں، لیکن پھر بھی وہ باپ ڈاؤن کر رہے، وہ سجدے میں جا رہے، وہ رکوع میں جا رہے، اور اسی سے پوزیشن میں، نماز کی پوزیشن میں وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کے بے شمار فائدے ان کے نظروں کے سامنے ہیں، بے شمار فائدے ان کے نظروں کے سامنے ہیں، لہذا وہ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں عظیم تحفہ بن مانگے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری عقل مندی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا شمار اس عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے بے وقوفوں میں ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو شریعت کے نہ جاننے والے تھے وہ اس عمل کو انجام دیتے تھے، وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے، اور تم جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیا کرتے تھے، تو ہماری گرفت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے انہی باتوں کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، یا رب العالمین مسجد کو آباد کرنے والا بنا، یا رب العالمین ہمارے نمازوں میں کوئی کمیاں، کوتاہیاں، لغزشیں